بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو منافقین مدینہ جب سرکار گئے تھے تو پیچھے تالیاں بجاتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئیں گے، کفار ان کو کچا کھا جائیں گے، ہم بچ گئے ہیں، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں انہیں ختم کرنے کے لیے کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، انہوں نے اپنی موت کو خود گلے لگا لیا۔ اس طرح کی باتیں وہ پیچھے کرتے رہے۔ لیکن جب سرکار صلح کا معاہدہ کرنے کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ واپس تشریف لا رہے، اب اللہ کریم نے ان لوگوں کا حال اپنے حبیب سے پہلے کہہ دیا کہ اب یہ آپ کے پاس آ کے کس طرح معذرت کریں گے۔ پہلے ساتھ بھی نہیں گئے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے اور ساتھ چلے بھی نہیں تھے، اب وہ معذرت کریں گے میرے حبیب، اور رنگ یہ ہوگا۔ وقت سے پہلے اللہ پاک نے اپنے حبیب کو آگاہ فرمایا۔ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ، ان قریب آپ سے عرض کریں گے آ کر وہ پیچھے رہ جانے والے، من الاعراب دیہاتیوں میں سے جو چھوڑ دیے گئے تھے، نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، پیچھے رہنے والے آئیں گے آپ کے پاس اور آ کر کہیں گے شغلتنا اموالنا، ہمیں بہت مشغول رکھا ہمارے مالوں، و اہلونا، اور ہمارے گھر والوں نے، ہم ذرا مصروف تھے، ہمارے گھر والوں نے، ہمارے اموال نے یعنی مویشیوں نے ہمیں اور دیگر اموال نے ہمیں مصروف کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اس وجہ سے پیچھے رہ گئے۔ فاستغفر لنا، پس آپ ہمارے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کریں، ہمیں معافی لے دیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ پہلے پیچھے کیا کہتے تھے؟ یہ کبھی واپس ہی نہیں آئیں گے، جی ان کا کفار ان کا دھڑن تختہ کر دیں گے۔ ہنستے تھے، مسکراتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب سرکار واپس آ گئے تو اب اور تو کوئی چارہ نہیں تھا۔ حضور واپس آ رہے تھے تو راستے میں جبریل نے یہ آیت حضور کو آ کے سنائی کہ اللہ کریم فرما رہا ہے میرے حبیب سب سے پہلے تو وہ آئیں گے تیرے پاس جو گئے نہیں تھے، اور یہ آ کے کہیں گے، اللہ سے بہتر کون جانتا ہے۔ فاستغفر لنا، اے حبیب ہمارے لیے معافی مانگیے۔ یقولون، یہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہیں گے، بِأَلْسِنَتِهِمْ، یہ اپنی زبانوں سے ایسی بات کہیں گے، مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، جس کا ساتھ ان کے دل نہیں دے رہے۔ یہ بات دل کی نہیں ہے، دل میں کچھ اور تھا، یہ بات ان کے دلوں کی نہیں ہے۔ یہ خیال ہے جو اللہ پاک اپنے حبیب کا رکھتے ہیں، یہ پیار ہے جو اللہ پاک نے اپنے رسول سے کیا کہ جس نے حضور کے لیے منافقت کا ایک ذرہ بھی اپنے دل میں رکھا، اللہ نے اسے قبول نہیں کی۔ ہاں میرے حبیب ابھی آئیں گے آپ کے پاس، ایسی باتیں کریں گے، اور یہ وہ باتیں ہوں گی جو ان کی زبان کی ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ایسا کچھ نہیں ہے، دلوں میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ کل، فرما دیجئے انہیں، فمن یملک لکم، کون ہے جو اختیار رکھتا ہے تمہارے لیے، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، ان اراد بکم ضرا، اگر وہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، او اراد بکم نفعا، یا تمہیں کوئی نفع دینا چاہے، تم میں سے ہے جو اللہ کے مقابلے میں کچھ طاقت اور اختیار رکھتا ہو؟ تم اپنی جان کے کیا خود مالک ہو؟ کیا تم اپنے نفع کے خود مالک ہو؟
اللہ کے علاوہ کوئی طاقت اپنے پاس رکھتے ہو کہ اپنا نفع اور نقصان خود کر سکو؟ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہارے دلوں کا حال کسی کو پتہ نہیں ہے۔ میرے حبیب جب وہ آئیں تو ان سے یہ کہنا، جب وہ آئیں تو ان سے یہ کہنا کہ حسن پتہ ہے جو کوئی تسی آؤ، ہمیں پتہ ہے جو تم کر رہے تھے، ہم بے خبر نہیں ہیں۔ بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم، حقیقت تو یہ ہے تم خیال کر رہے تھے کہ اب ہرگز لن ينقلب الرسول، ہرگز لوٹ کر نہیں آئے گا اللہ کا رسول، والمؤمنون اور ان کے ساتھ جانے والے مومن، الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، اب کبھی پلٹ کے نہیں آئیں گے۔ تم تو یہ سوچ رہے تھے، تمہارے دلوں میں تو یہ تھا کہ گئے ہیں بس کفار ان کو کچا کھا جائیں گے، اب تو ان کی بس موت کی خبر آئے گی اور کچھ نہیں واپس آئے گا۔ یہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹ کر، میرے حبیب کہنا ذرا ان سے، تم تو یہ سوچ رہے تھے، تمہارے دلوں میں تو یہ تھا کہ ہم کبھی پلٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور بڑا خوشنما لگتا تھا یہ برا ظن تمہارے دلوں کو۔ یہ بڑی اچھی لگتی تھی یہ بات تمہیں کہ جان چھوٹ گئی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کوئی ان سے جنگ نہیں کرنی پڑی، ہمارے دل کی پوری ہو گئی۔ یہ بات تمہارے دلوں میں مزین ہو گئی تھی، تمہیں بھلی لگتی تھی کہ وہ ایسا ہونے والا ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم طرح طرح کے برے خیالوں میں مگن رہے۔ تمہارے مالوں نے نہیں تمہیں روکا، تمہارے گھر والوں نے نہیں تمہیں روکا، تمہارے اس گمان نے تمہیں روکا، برے خیالوں میں تم مگن رہے۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی قوم بن گئے، اس وجہ سے تم برباد ہونے والی، ختم ہو جانے والی قوم ہو گئے۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو نہ ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر دل سے، یاد رکھنا جو اللہ اور اس کے رسول پر دل سے ایمان نہ لایا تو پھر سن لو اللہ کا اعلان، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ نے ایسے کافروں کے لیے، ایسے منکروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی۔ سعیراً، بھڑکتی ہوئی آگ، ایسے منکروں کے لیے پھر اللہ نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، تم اس کا ایندھن ہو جاؤ گے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کی ہے، تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم میرے رسول سے مقابلہ کر کے تم انہیں ہرا نہیں سکتے، خود برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے پاس ہے ساری بادشاہیاں زمین و آسمان کی۔ یغفر لمن یشاء، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، بخش دیتا ہے جس کو چاہتا، تمہاری مرضی سے بخشش نہیں ملے گی، وہ جسے چاہے اسے بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ اس کا رحم ہے کہ اس نے تمہیں برداشت کیا ہو، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں برداشت کیا، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو جو تم سوچ رہے تھے۔ تم میرے حبیب کے بارے میں باتیں کرتے ہو، اس طرح کر کے اللہ نے اپنے حبیب کے سامنے ان کی پوری چادر کھول دی، ان کی حقیقت واضح کر دی، اور جب وہ سرکار کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک نے ایک ایک کو وہ حقیقت سنا دی، اب وہ منہ چھپانے کے قابل نہیں تھے۔ چل آگے کل پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔